اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ذمہ داران اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہاں پر عنوان ہے خوشگوار خاندان میں زوجین کا کردار۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، صدق اللہ العلی العظیم۔ جو مردوں نے کمایا ان میں اس کا حصہ ہے، ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو عورتوں نے کمایا ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی مخاطبت ہے۔ یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں خاندان کے استحکام کی۔ تو خاندان کے استحکام پہ اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو سماج ہے، سماج کی اکائی جو ہے خاندان ہے، اور خاندان کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ ہیں والدین، زوجین اور اولاد۔ یہ دراصل گویا ایک غور کریں کہ ایک خاندان کے اندر ماضی، حال اور مستقبل تینوں بستے ہیں۔ والدین جو ہے وہ ماضی ہیں، اور جو زوجین ہیں وہ حال ہیں، اور بچے جو ہے مستقبل ہیں۔ ماضی نے حال کو جو دیا وہ پروڈکٹ سامنے ہے، اور حال جو مستقبل کو دے گا وہ پروڈکٹ بھی سامنے ہوگا۔ خاندان ایک ایسی جگہ ہے جو ہر دو کے لیے، یعنی انسانوں کے تمام ایک گروہ کے لیے، ایک ایسا گروہ جس گروہ کے لیے وہ سکون کا باعث ہو، ایک دوسرے کے لیے شرف کا باعث ہو۔ جیسے کہ ابھی ہم سیلف اسٹیم میں دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے اس میں شرف بھی ہے، سکون کا باعث بھی ہے، ہر قسم کی نیڈ اس کی وہاں پوری ہوتی ہو، تو سماج میں وہ بہتر رول پلے کرنے کے لیے فرد تیار ہوتا ہے اور معاشرے اور سماج کو پروڈکٹ ملتا ہے۔ اگر ہم غور کریں، بہت زیادہ تھیوریٹیکل باتوں سے ہٹ کر غور کریں، جو چیدہ مسائل ہمارے پاس ہیں، تو اس میں جب شادی ہو کر کوئی خاتون لائی جاتی ہے تو بڑے ارمانوں کے ساتھ لائی جاتی ہے، اور خاندان جب دو مل کر، وہ ماضی جو ماں باپ، بوڑھے ماں باپ ہے، جب وہ خاندان بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے ارمان، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری توقعات ہوتی ہیں لڑکی سے، اور لڑکی کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں لڑکے سے کہ دونوں جو ہیں زوج آپس میں ایک اچھی کمپیٹیبلٹی کے ساتھ گزارا کریں۔ معاشرے کا سسٹم جو ہے، سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے، توقعات کو لگاتا ہے ایک دوسرے سے، اور ان کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے ایک بہت اچھا سا جملہ جو ابو یحییٰ کا ہے وہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے، میں آپ کے سامنے کہوں گی۔ انہوں نے لکھا کہ انسان کی زندگی، انسانوں کے دلوں کی زمین پر، ان کے ہارٹ سرفیس پر آپ کو اپنی محبت کے بیج اگانے کا فن آنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی شخصیت کو پہلے سنوارنا چاہیے کہ وہ انسانوں کی زمین پر، انسانوں کی دل کی زمین پر اپنی محبت کے بیج کس طرح اگا سکتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر انسانی شخصیت کو پہلے اللہ تعالیٰ نے، انسان کی شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ صحابہ اکرام کی تمام زندگی ہمارے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فوکس فرد کو تیار کرنے پہ ہے۔ تو ہر فرد اپنے ذات کو بلڈ اپ کرے۔ جدید تصورات میں بھی آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر فوکس ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ کتنا اسمارٹ ہیں دوسروں کو متاثر کرنے میں۔ ہر فرد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا جو سیکٹر ہے، میں جہاں ہوں وہاں میں کتنا مؤثر ہوں، اور مؤثر ہونے کے لیے مجھ میں کیا تبدیلی چاہیے۔ تو جس وقت انسان اپنی تیاری میں، یعنی اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں ہوتا ہے، زیر تعمیر ہوتا ہے، اس وقت وہ ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب اس جملے پر آ جائیے کہ انسانوں کی زمین پر اپنی محبت کی فصل اگانے کے لیے تو زمین کو کسان کیسے تیار کرتا ہے؟ اس کو پہلے وہ اس کو سمجھتا ہے، اس زمین کو، اس کی ضرورت کو سمجھتا ہے کہ یہ کس طرح کے بیج اگائے گی، اس کو ہموار کرتا ہے، اس کو زرخیز بناتا ہے، اور پھر اس سے فصل حاصل کرتا ہے۔ ہر فرد یہ دیکھے کہ میں دوسرے کو سمجھوں، میں دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھوں، جیسا کہ ہم سمجھ رہے تھے، ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ان کی نیڈز ہیں اس کو فلفل کرنی چاہیے۔ ہم پہلے ان کی ضرورتوں کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے مطالبات رکھیں، اپنی فصل کاٹیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، سیدھی سادی ہوتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے دل پر راج کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسی خواتین کو بھی، ہم ایسے مردوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنے میں، بلکہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، ایک معذور شخص ہے جس کے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک بالکل سالم بیوی ہے اور اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے۔ تو یہ کمپیٹیبلٹی ہے۔ کمپیٹیبلٹی ڈفرینس رہے گا اس میں ہر ایک کا، انڈیویجول ڈفرینسز کے اکارڈنگ۔ آپ فرد کیا چاہتا ہے، وہ پرٹیکولر فرد کیا چاہتا ہے، اور آپ اس کی نیڈ کو فلفل کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے زوجین جب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، رشتہ داروں کو سمجھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، اپنی ذات کو سینٹر پوزیشن دے رہا ہے
یعنی کہ میں اپنے آپ کو مطلب کہ مادہ پرست انسان ہو گیا ہے، سوچتا ہے جو کچھ میرے بس میرے لیے ہو، میں عیش کروں اور لوگوں کو دکھاؤں. تو جو تبرج والا جو مسئلہ ہے، یعنی انسان دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو، تو جب یہ توازن سے ہٹ جاتا ہے اور حد سے گزر جاتا ہے تو امبیلنس ہو جاتا ہے. تو لڑکیاں ایسا ہی ہیں، معاشرے کا نظام جو ٹوٹ رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس طرح کے اسٹائلش ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں وہ فوراً توقعات چاہتی ہیں. تو اگر ہم زمینی حقائق سے جوڑیں تو مرد اور خاتون جو رشتے ازدواج میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان خود محبت اور معادت پیدا کر دیتا ہے. ایسے بہت سارے جتنے سارے سماجی نظام ہیں ہم نے اس میں دیکھا کہ ارینج میرج ہوئی ہیں اور دونوں کے درمیان اچھی کمپیٹیبلٹی رہی ہے. تو انسانوں سے ڈیل کرنا، یعنی کہ انسان کے جسم سے، اس کے مادے سے، ان کے پیسوں سے، ان توقعات سے، تو پھر حاصل یہ ہے کہ ایک بہت توانا اور تندرست اور بہت اسٹیٹس کا آدمی لیا اور پھر اس کو زوال آ گیا. تو اس طرح سے انسانوں سے ڈیل کرنے کی جو عادت ہے، انسانی تکریم، انسانوں کی عزت کرنے کی عادت ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے اور ہر چیز سے پرے ہونی چاہیے. اس لیول پر انسان اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے. ہاں، اگرچہ کہ جس انسان کی اندر کی انسان اپنی جبلت، اپنی ضرورت کو زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ ان چیزوں کے لیے کاؤنسلنگ کرے کہ وہ کس طرح خود کو مولڈ کرے، لیکن بہرحال ہر انسان اپنے آپ کو انڈر کنسٹرکشن کنڈیشن میں رکھ سکتا ہے. اب پھر آپ اس میں دیکھیں کہ ہم جب سمجھتے ہیں، یعنی کہ اب جو والدین ہیں لڑکے کے والدین ہیں، تو ان والدین کی خدمت کرنا بہو کے اوپر لازم ہے. یہ ہمارے سماج کا اسٹیٹس ہے، نو ڈاؤٹ لازم ہے. لیکن اٹیچمنٹ جو ہے وہ بیٹے کا ہے، خونی رشتہ ہے. تو بہو کو چاہیے کہ پورا ماحول تیار کر کے دے، یعنی کہ کھانا دے، سب کریں، لیکن بیٹے کو ماں سے اٹیچ کرنے کے مواقع فراہم کریں اور شوہر کے نزدیک یہ احساس دلائیں کہ وہ اس کی ماں کو دل سے عزت کرتی ہیں. یہاں پر پوری خدمت کرنے کے بعد بیڈ روم میں جا کر ماں کی شکایت کرنے سے وہ اپنی نظر میں، اپنے شوہر کی نظر میں خود کو گرا دیتی ہے. مطلب خود انسان اس کی نظر میں وہ خود گر جاتا ہے، کیونکہ جو ماں کا رشتہ ہے بیٹے سے وہ خونی رشتہ ہے، اور وہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کو ابھی اگر ٹائم بینگ وہ اس کو جھڑک رہا ہے، لیکن اس کے انتقال کے بعد بھی اس سے اٹیچمنٹ باقی رہے گا. ایک ایک نقش جو ہے وہ مرد کے دل میں اپنی ماں کا بالکل واضح ہوتا ہے. جب کوئی نئی خاتون آنے کے بعد نو ڈاؤٹ کہ اس کی وہ نیڈ پوری کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، جب وہ اس کی ماں کی شکایت کرتی ہے، اس صورت میں اس کی نگاہ سے گر جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، وقتی طور پر اس کا بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ شوہر کی نگاہ سے گر جاتی ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ خدمت کریں، خدمت کرنے پر اکسایا جائے. اپنے ساری تیاریاں آپ کر کے دیں، آپ سوپ بنا کر دیں، آپ ساری تیاریاں بیٹے سے کہیں کہ آپ بیٹھ کر کھلائیں، آپ ان کے پاس جائیں. یعنی ان دونوں کو آپس میں جب آپ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ نقش جو اس سے آپ گزرے ہیں اس میں آپ کا لیول بڑھے گا. مطلب مرد کی نگاہ میں بڑھے گا کہ ہاں، اس کی جو یہ اچھائیت ہے، یہ سلیم الطبعی ہے، یہ نیکی ہے فطرتاً. ہوتا یہی ہے کہ جب ہم یہ بہت اوپن ہو جاتے ہیں اس مسائل میں، گویا کہ ہم سوچ رہے ہیں ایک بالکل شر پسند چیز ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کی بہنیں اچھی نہیں ہیں، ساس اچھی نہیں ہے، تو بہت فرینکلی ساری چیزوں کا اظہار کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہی غلطی مرد بھی کرتا ہے. ایسی ہی غلطی وہ خاتون جو اپنے ماں باپ کے آغوش میں پلی بڑی، کتنا اٹیچمنٹ بیٹی کا ہوتا ہے باپ سے، اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا ہے وہ فرد جو مرد ہے، واقعی نہیں کر سکتا. جب وہ بیٹی پیدا ہو جائے اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ اٹیچمنٹ ایک عجیب چیز ہے، آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس اٹیچمنٹ کے بعد یہ سوچنا کہ تمہارے باپ نے کیا دیا، تمہارا باپ اس طرح سے. تو دیکھیے، جب ہم انسانوں کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں جواباً بھی آپ کو تھپڑ ہی پڑے گا. یہ دل پہ لگنے والا بہت زوردار تھپڑ ہے جب مرد کسی بھی خاتون کو اس کے باپ کو گرا گرا کر جو الفاظ بولتا ہے وہ سنے بھی نہیں جا سکتے. اب تو ایسا ہوا کہ پہلے یہ تھا کہ میں جج کیا کرتی تھی کہ مسلم معاشرے میں اتنا نہیں بولا جاتا، لیکن اب مسلم معاشرے میں کھڑی گالیاں میں سنتی آ رہی ہوں. کتنی بچیاں کاؤنسلنگ کو آتی ہیں، سامنے بیٹھ کر، کل رات کی بات ہے، ہمارا خالدہ باجی دونوں تھے، سامنے بیٹھ کر اس کا شوہر اس کو گرا گرا کر اس کے باپ کو گالیاں دے رہا تھا. یہ جب رواج بن جاتا ہے معاشرے کا، احترام اور عزت اور تکریم ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کسی کے دل میں کوئی جگہ نہیں پاتا. زندگیاں شادی شدہ ہوتی ہیں، گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوتا. مینٹلی پریزنٹ ہونا ازدواجی زندگی میں کوالٹی ٹائم گزارنے کے لیے میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ آپ سائیکالوجی میں یہ فینٹیسی وغیرہ پڑھیں کہ بیوی شوہر کے ساتھ تو ہے، گالیاں کھائی ہیں باپ پر، ساتھ تو ہے، لیکن وہ پریزنٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹسفائی بھی نہیں ہوتے ہیں. شوہر پریزنٹ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ میں لائف گزارتے ہیں، لیکن کہیں اور دماغ اٹکا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام، دل سے محبت، یہ چیزیں کھو دیتے ہیں. پھر ان جو رشتہ دار ہے شوہر کے،
تو شوہر کو چاہیے کہ خوشگوار تعلقات کے لیے، جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ قبول ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے قبول کیا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، کیونکہ دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ احسان کی بنیاد پہ ہونے والا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ ایسا ہے جس کو فروئی رشتہ ہم کہیں گے۔ اس رشتے کے اندر دونوں کا جو تال میل ہے، اس تال میل کو بنانے کے لیے شعوری کوششیں کی جاتی ہیں، شعوری کوششیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں انسان کا غصہ، انا، مینٹل لیول نیچے آ ہی نہیں رہا ہے تو وہاں وہ کونسلنگ کروائے، اپنی ذات کی کونسلنگ کروائے۔ ورنہ کونسلنگ میں بھی ہوتا ہے میاں صاحب لا کے بیوی کو حوالے کر دیتے ہیں ہمارے کہ بھئی ہماری بیوی کو سمجھانے کی خود کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو انسان ریئلائز کرے کہ میں کتنا انڈر کنسٹرکشن پوزیشن میں ہوں، مجھ کو اپنی تعمیر کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہر فرد یہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کمایا۔ جو ہمارے تعلقات ہیں میاں اور بیوی کے، کہ یہ ان تعلقات کو ہیلدی ہونا چاہیے، نہیں ہے اگر تو اس کے لیے بھی احکامات ہیں شریعت میں۔ بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے، نہیں جانتی ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ اسے پڑھائے، اسے کورسز کروائے، اسے مختلف چیزوں کی نالج دے، اس کے لیے اوپن ماحول رکھے، اس کا تعاون کرے۔ اور پھر دیکھیے کمال کہ وہ شوہر کے لیے کیسے اپنے سارے معاملات میں بچھی جاتی ہے، اپنا مال، اپنی ہر چیز کے حوالے کرتی ہے۔ تو گویا یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو، اب بیوی محسوس کرے کہ بھئی میرے شوہر میں غصہ ہے، یہ چیزیں ہیں، تو یہ آپ کا اسمارٹنیس ہے کہ آپ کیسے اس کو کم کریں گے۔ یہ آپ کا، یہی میں نے کہا پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسمارٹ بنایا۔ پہلے اسمارٹ ان کے لحاظ سے کہ وہ کتنا لوگوں پہ مؤثر ہوتے ہیں۔ جب آپ مؤثر ہونے کے گر سیکھ لیتے ہیں تو پھر ایک درجہ کمال کو خود بخود پہنچتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے میں نے ایک اخوانی خاتون ہے، اس کا ایک افسانہ پڑھا تھا، اور مجھ پہ اس کے افسانے کا جو آخری تھیم تھی وہ بہت زیادہ سب تھی۔ اور وہ افسانے میں وہ لکھتی ہیں، اسما نام ہے، اور وہ اس کا جو شوہر ہے عمر تھا، تو اس کے شوہر نے اس سے کہا کرتا تھا، وہ شہید ہونے کے بعد جب وہ شہید ہو گیا تو وہ لکھتی ہیں کہ عمر نے مجھ سے کہا تھا، عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ لائٹ جلا کر رکھو بالکنی کا، میں رات دیر سے لوٹوں گا، مجھے انتظار کرتے ہوئے ملو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان جملوں کی شیرینی آج تک، عمر کو گزرے ہوئے 5 سال ہو گئے، ان جملوں کی شیرینی آج تک میرے کانوں میں محفوظ ہے۔ میں لائٹ جلاتی ہوں، وہاں بیٹھتی ہوں اور عمر کا انتظار کرتی ہوں۔ عمر اب کبھی نہیں آئیں گے، لیکن ان کے جملوں کی مٹھاس مجھ پر آج تک ثبت ہے۔ امیجن کریں کہ جب آپ بہت مطلب دل لگی کے ساتھ، بہت اندر کے لطف کے ساتھ جب کوئی جملے اپنے پارٹنر کے لیے بولتے ہیں، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ امپیکٹ ہے شخصیت کے۔ ورنہ آپ دیکھو جو عورتیں ہوتی ہیں، اللہ بھلا کرے بڑے غصے کے تیز تھے، میں نے تو لوہے کے چنے چبائے، اس قسم کے گفتگو عورتیں کرتی ہیں، انہیں شوہر کو اچھے نام سے یاد بھی نہیں کر سکتی اس پارٹنر کے ساتھ جس کے ساتھ انہیں زندگی گزاری ہے۔ اور اللہ معاف کرے وہ ایسا سخت ہے، اللہ معاف کرے انہوں نے ہمارے سب لے لی تھی لیکن ہم نے گزارے بیٹے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں، یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہم کتنے مؤثر ہیں۔ میں نے مؤثر کے تعلق سے تاثر جو پیدا ہوتا ہے، غازی صاحب کی کتاب کل آپ نے بھی خریدی ہوگی۔ غازی صاحب انتصاب کرتے ہیں اپنی اپیہ کے نام، جو خالہ اپیہ کے نام، وہ لکھتے ہیں کہ میں اس بک کا انتصاب اپنی خالہ اپیہ کے نام کرتا ہوں، جن کی زندگی کو میں نے جانا کہ جو ٹوٹے رشتوں کو جوڑتی ہیں اور دوسروں کی بگڑی بات کو بناتی ہیں۔ کیا خوبصورت ہے، یہ امپیکٹ ہے تصور، یہ مؤثر ہونا ہے۔ تو زوجین کے درمیان یہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو بھول جانا، سیلف ایکچوائلائزیشن کی جو بات ہے کہ انسان اپنی شخصیت کا ریئلائزیشن، ماں باپ کے گھر میں آپ ہیں، آپ کی سیفٹی نیڈ پوری ہو رہی ہیں، آپ کی دوسری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو آپ ایک ہی چیز کی ضرورت ہے جو شوہر کے گھر میں آ رہے ہیں، تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی شخصیت کو سنواریں اس لحاظ سے کہ مادہ پرستی اتنی اہمیت اختیار نہ کر لے کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جائے۔ ورنہ آپ طاقت، اسمارٹنس، لڑکوں کا یہ سب چیزیں ڈھونڈتے رہیں اور وقت گزارتے رہیں۔ ایک کمپیٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ اس کو سمجھنے والا ہو اور ایک بندی بھی اس کو سمجھنے والی ہو، دونوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ورنہ پھر مادی چیزیں اتنی اہمیت اختیار نہیں کرتی ہیں اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر مادی چیزیں غالب آ جائیں اور توازن بگڑ جائے، کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن توازن بگڑ جائے تو ہم اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں جو لڑکے کے اسمارٹنس کو ڈھونڈنے میں اپنی لڑکیوں کو 50 سال کی بوڑھی اپنی دہلیز پر کر دیتے ہیں۔ تو یہ توازن اس وقت بگڑتا ہے جب انسان سوچتا ہے ہر چیز میرے اختیار میں ہے اور ہر چیز میں تلاش کروں گا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی طے ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے توازن نہ بگڑنے دیں۔ خاندان کے استحکام میں جتنا اچھا رول، جتنا اچھا مطلب اب جیسے کہ ہم لوگ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ میں یہی چیزیں ہوتی ہیں
کہ ہسبینڈ وائف کے دونوں کے ریلیشن کیسے ہوں. یہ تو بات ہوئی گھر کے تعلقات کی کہ ساس سسرے جو ہیں ان کے تعلق سے آپ کا دل صاف ہو, آپ اپنا دل بڑا رکھیں. اور لڑکیوں کو خاص طور پہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کسی ساس کی کوئی بات بری لگے تو محسوس کرو کہ ایسے ہی میری ماں کی بات بھی مجھے بری لگتی ہے. ورنہ جن دو انتہاؤں پر خواتین ہماری ساس کو لے کر اور ماں کو لے کر ہوتی ہیں تو تصور نہیں کرتا. بے عملی سے گفتگو ہوتی ہے. وہ اپنی بھابھی سے چاہتی ہے کہ ساس کی بہت خدمت کی جائے اور وہ خود کرنا نہیں چاہتی, اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر خود کہتے ہیں کہ ساس نے کوئی زیادہ اچھا رول پلے نہیں کیا. بھئی اگر شوہر ایسے کہہ رہے ہیں تو آپ اصلاح کریں ان سے ان کے ماں کا احساس دلائیں, ان کو آگے بڑھ کے کروائیں. تو یہ تو بات یہاں ہوتی ہے. اب زوجین کے آپس کے تعلق پر آ جائیے. زوجین کے آپس کے تعلق میں بھی اس وقت تعلق گہرا ہوگا جب یہ, جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ارینج میرج میں بھی نکاح کے بعد بہت سارے ایسے امکانات ہوتے ہیں ان بچیوں کے لیے جو محبت و مودت کے پیدا ہونے کے ذرائع ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انتخاب کے نام پر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو اور وہ جو ہے اس مسئلے سے گزرنے کے بعد ہی انتخاب کریں. محبت و مودت جس مقصد کے لیے شادی کی جا رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے امکانات ہیں کہ ارینج میرج میں بھی والدین کے انتخاب میں بھی محبت اور مودت پیدا ہو جائے. تو اس پر پیدا ہونے کے لیے اور کرنے کے لیے شعوری کوشش کرنی ہوگی. ہر دو جگہ شعوری کوشش کرنی ہوگی. ایک جگہ تو یہ ہوگا کہ عورت اٹریکشن کھو دیتی ہے. اٹریکشن کیوں کھوتی ہے؟ کیونکہ وہ اسمارٹنیس نہیں رکھتی ہے چوکانے کا. چوکائیں وہ جگہ جگہ پر. میں نے آپ کے لیے آج کیا بنایا آپ خود گیس کیجئے. مطلب آپ اخوان کے سارے ساتھیوں کی زندگی کو اگر پڑھیں تو ان کے پاس یہی ہے کہ وہ طریقہ ہے چونکانے کا. ہم نے بالکل استقبال کرنے والے رویے کو رخصت کر دیا, چونکانے والے رویے کو رخصت کر دیا. جب وہ بدحال ہو, اپنی معاشی جو ذمہ داریاں اس کی ہیں اگر وہ پریشان حال ہو, بلکہ اپنی توقعات کے پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی راہیں بھی عورتیں ان کو دکھاتی ہیں. تو کہاں سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کریں گے اور کمپیٹیبلٹی پیدا ہوگی؟ بھئی آپ کو اصل جو جیسے ماں ہوتی ہے جو بچے کی اصل نیڈ جانتی ہے اور اس کو فلفل کرتی ہے. جب ماں بچے کی نیڈ جانتی ہے اور اس کو فلفل کرتی ہے, جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے, ہم نے لایا ان کو چپس کھلا دیا, پھر لایا چپس کھلا دیا, پھر ہم نے کچھ ایسی چیزیں کھلا دی. ہم نے کہا کہ بھئی بچے شان بیٹھے ہوئے ہیں, اجتماع چل رہا ہے, نو ڈاؤٹ آپ نے ان کی بھوک تو ختم کر دی, لیکن آپ کی جو فوکس ہے آپ کا بچے کی نیوٹریشیس ڈائٹ پر نہیں ہے, تو آپ کو اس کے رزلٹ بھی ویسے ہی ملیں گے, بالکل ویسے ہی ملیں گے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے جو شادی شدہ زندگی میں ہم کوالٹی ٹائم شوہر کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے بجائے ہمارے اوپر جو کام ہیں, ذمہ داریاں ہیں, توقعات ہیں, ہماری اپنی چیزیں ہیں کہ شادی میں جانا ہے اس کے لیے اخراجات ہیں, کسی کا گھر اچھا دیکھا تو اس کی کمپٹیشن ہے, ان چیزوں نے اتنا الجھا دیا کہ شوہر کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ایک خواب و خیال ہو گیا. وہ کوالٹی ٹائم جس میں اس کی باہر کی پریشانیاں, جس میں وہ کوالٹی ٹائم جس میں اس کی واقعی ضرورت سمجھنا, وہ ہر چیز اس سے ڈسکس کرے, اس کو مشاورت میں شامل کرے. تو اس لحاظ سے خواتین کو میچور ہونے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں بھی, اور مرد کو بھی ان کو انوالو کر کے اگر وہ کمزور پاتے ہیں تو ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے یہ دونوں کی ہم آہنگی سے ہی حل ہوگا. اور پھر ہم آہنگی میں یہ بات ہو کہ روزانہ اٹریکشن باقی رکھنے کے لیے وہ کیا اسٹیپ لیتی ہیں, یہ آپ کے اپنے اسمارٹنیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فزیکلی ویک ہو تو آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کریں, نیوٹریشیس ڈائٹ پر غور و فکر کریں, ورزش کریں, اس کے لیے بھی بہت سارے, مطلب یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو کسی ایک فرد کے دائرے میں باندھ کر ساری کوششیں, سارے اسٹیپ لے رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ بندہ بھی لے گا, اور پھر وہ لینا شعوری کوشش ہوگی. تو شعوری کوشش, ہم لوگ الجھتے جا رہے ہیں, مطلب ہم لوگ کیا ہوتا ہے معاشرے کے دوسرے تقاضوں میں اتنا الجھتے ہیں کہ ہم اصل میں سینٹرل پوزیشن بھول جاتے ہیں. جب دونوں میاں بیوی کے جو وہ ہے دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہوگی تو اس کے اثرات بچوں پر خاموش رہیں گے, وہ ایک انتہائی خاموش فیچر. حالت یہ ہے کہ میاں گھر سے باہر نہیں نکلے کہ مائیں شروع ہو جاتی ہے, دیکھیں تمہارے ابا کو ہمیشہ ڈانٹتے ہیں, ہمیشہ ان کو ویلن بنا کر پیش کرتے ہیں. اور والد کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اشارے کی نائے میں جو ہے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ماں تمہاری اس طرح سے. تو ان دونوں کے درمیان جو دراڑ ہے, اس دراڑ سے سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے. اور جب والدین یعنی کہ گھر کے بزرگوں کے ساتھ اچھا تعلقات ہوتے ہیں, بیوی کے بھی, اور ہم نے ایسے بہت سارے گھروں کو دیکھا ہے جس میں عورتیں بہت بالکل پڑھی لکھی نہیں ہیں, لیکن وہ ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے, ایک ایسے سانچے میں جہاں لوگوں کا, بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے, جہاں اپنے کام کو کام کیا جاتا ہے, جہاں اپنے فرائض کیا ہیں وہ دوسروں کے ادا کیے جاتے ہیں, کبھی اپنے حقوق نہیں مانگتے, ان کے حقوق ان کو مل جاتے ہیں. فیمنزم کے نام پر لوگوں کو یہ سکھا دیا تو گیا
کہ جو ہے عورتیں جو ہے مظلوم ہیں، لیکن ان بستیوں کا جب جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہترین لائف انہوں نے گزاری ہے اور بہترین لوگ اپنے گھروں سے انہوں نے دیے ہیں، وہ بچے بھی دیے ہیں انہوں نے۔ اکثر ہم ان کی خامیوں کا ذکر کرتے ہیں مسلمان خاندانوں کی، نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ تو ہے اور کہیں بیلنس بگڑا بھی ہے، لوگوں کے ذہن میں آیا بھی ہے، لیکن اس میں وہ خاندان اگنور نہ ہو جائیں جنہوں نے بڑی اچھی نسل دی ہے، جن کے والدین کے آپ نے وہ رفیقی منزل کا وہ پڑھا ہوگا شمارہ جس میں مائیں تھی، بڑوں کی مائیں، تو اس میں وحید الدین خان نے اپنی ماں کا ذکر کیا تھا، سب نے اپنی ماں کا کہ وہ اسٹرگل، وہ سچائی، وہ لگن، وہ وفاداری، اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اپنی زندگی پر اس کے امپیکٹ بتاتے تھے۔ کرشن چندر کو پڑھیے، انہوں نے منشی پریم چند نے اپنے افسانے میں لکھا کہ میں ایک جو جاہل خاتون ہے جو راستہ جنگل میں بھٹک گئی تھی، وہ بھٹک گئے تھے، اس کو راستہ دکھا رہی تھی، اس خاتون کو میں نے سخت مشقت کرتے ہوئے پایا اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس کی مدد کرنا چاہی تو اس نے لیتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اپنے شوہر کے نام کو داغدار نہیں کروں گی۔ تو ایسے کردار بہت سارے ماضی میں رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نئے سیٹ اپ میں جانے کے لیے ہم مکمل طور پر ان کا انکار کر دیں، تو ان نہج پر بھی سوچنے کی، بیلنس کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو انسان کو سیلف ایکچولائزیشن کی پوزیشن پر لاتی ہے، وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو مادے سے بے نیاز کر دیتی ہے اور انسان انجوائے کرنے لگتا ہے۔ انجوائے کرنے کا جو تصور ہے، فیملی کے ریلیشن، کتنی اچھی بات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کہی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ غازی صاحب نے کہ وہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے والی خاتون تھی۔ بہو اگر اپنے گھر میں ایسا کیریکٹر بن جائے جو دوسروں کے مسائل کو حل کرنے والی، اب آپ کہیں گے کہ توقعات زیادہ ہیں بہو سے، تو بہو کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ سب سے اچھی بہو وہ کہلاتی ہے معاشرے میں جو تماشائی ہوتی ہے، جس کے لینے میں نہ دینے میں، مطلب اس کو چاہیے کہ وہ لینے دینے میں رہے، لوگوں کے معاملات کو درست کرنے والی ہو، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنے والی ہو، انصاف کی بات کرنے والی ہو، مدد کرنے والی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کب کریں گی؟ جب وہ توانا ہوگی۔ جتنی ساری ایسی کمزوریاں ہیں جس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے، آپ پتہ کر لیجئے، اس کے اوپر ریسرچز ہیں کہ یا تو بندہ فزیکل کمزور ہوتا ہے یا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ فزیکلی اگر وہ کمزور ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کچھ دوسرے ایکسٹرا سورسز لے گا، اور اگر وہ فزیکلی کا یا احساس کمتری کا شکار ہوگا تو پھر وہ اپنی توجہ بٹانے کے لیے توقعات میں، خواہشات میں، اس میں الجھ کر رہ جائے گا۔ تو سب سے پہلا حل جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ خواتین جو ہمارے گھروں کے اندر کمزور ہیں، خون کی کمی کا شکار ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی توانائی بڑھائیں، ایکسرسائز کریں، نیوٹریشس ڈائٹ پر فوکس ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دماغ آپ کو ان چیزوں کی طرف ابھارتا ہے جو وہ نہیں ہوتی ہے، دوام نہیں رکھتی ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں ابھارتا، بلکہ ان چیزوں کی طرف ابھارتا ہے جو دوام رکھتی ہیں، اپنی ذات کی تعمیر میں لگ جاتی ہیں۔ اور جب انسان انہی چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے تو خاندان کو وہ سمجھ سکتا ہے، اچھے سے لوگوں کے تعلقات کو سمجھ سکتا ہے، اپنی شخصیت کو جھگڑے کر کے دوسروں کو بلا کر تصحیح کرانے والا نہیں بنتا، بلکہ وہ خود دوسروں کے مسائل سالو کرنے لگتا ہے، سلجھانے لگتا ہے اور چپلش کو کمپنسیٹ کرنے لگتا ہے۔ یہ کب کرے گا؟ جب ہم اپنی تعمیر میں، تو ہر فرد میاں اور بیوی میں سے ہر ایک اپنی کمزوری پہ فوکس ہو، ہر ایک انڈر کنسٹرکشن رہے، زیر تعمیر رہے، اور وہ تعمیر کے لیے وہ کیا کرے؟ اپنی کونسلنگ کروائے۔ کبھی یہ نہیں کہ دوسروں کو تمہیں کونسلنگ کی ضرورت ہے، ایک کونسلنگ کے نام پر بھی لوگوں نے گالی بنا لی ہے، مطلب یہ کہ میرے شوہر ہمیشہ کہتے ہیں تم کو کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ میرے پاس یہ اس طرح کا کیس ہے کہ میرے شوہر کہتے ہیں تمہیں کونسلنگ کی ضرورت ہے، میں کیا پاگل ہوں؟ مطلب لوگوں نے اس کو گالی بنا لیا۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ بھائی آپ خود جائیں، خود کہیں کہ میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے ڈسپیوٹ کا یا جھگڑوں کا، یہ مسئلہ ہی دراصل ہمارے نہ سمجھنے کا ہوتا ہے۔ ہم دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن ہم خود کہیں نہ کہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ تو جو اسمارٹنس درکار ہے رشتے کے تعلقات کے لیے، وہ سب سے اہم ہے۔ اب میں تیسرے پارٹ کی طرف آؤں گی، وہ ہے بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت پر کل آپ سن رہے تھے کہ بچوں کی شخصیت پر سب سے زیادہ اینا فرائڈ کے نام سے دعوت کے اداریے میں بھی آیا، اور اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، جو سگمنڈ فرائڈ کی بیٹی اینا فرائڈ ہے۔ اینا فرائڈ کا ریسرچ ہی اس بات پر ہے کہ وہ جو مطلب بچوں کے پر سب سے زیادہ نگیٹو اثرات ہوتے ہیں والدین کی لڑائی اور جھگڑے کے، اور قرآن مجید بھی جہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب والدین کچھ پرسنل بات کر رہے ہوں، ریلیشن ہو، یعنی کہ جو بھی ان کے وہ بیڈ روم کے 2 اوقات ہیں، اس میں وہ جا کر اس طرح کے میٹر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایون سے اینا فرائڈ کا ریسرچ میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر معاشی تنگی اور پریشانی بھی بچوں کی چھوٹی عمر میں ان پہ ظاہر کی گئی تو ان کے مطلب بگڑنے کے امکانات یا ان کے باہر سے سورسز لینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی آپ گھر میں اب حالت یہ ہے
کہ بچوں کو فیس، اگر کالج یا اسکول میں فیس کی بات ہو رہی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب چل رہے ہیں. یعنی آپ نے بچوں کو جو چیز آپ کی ذمہ داری تھی ان کو سیکیورٹی دینا، دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ماں یہ آ کر کہتی ہے کہ ان کے ابا پیسے نہیں دیتے، میں نے بڑی مشکل سے چرا کر لائے ہیں. یہ حالت ہے. جیسے ابھی کہا کہ بچوں کو چاکلیٹ کے لیے بھی پیسے نہیں دیے جاتے ہیں. تو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جب ہم اپنی ذات کو سوچتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کی بیوی کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں، فلاں کے شوہر کتنے اچھے ہیں، ہمارے شوہر کتنے خراب ہیں. ہم یہ کوالٹی ٹائم ہسبینڈ وائف کو نہیں دیتے. جب نہیں دیتے تو کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو بچوں پر اس کے اثرات صحیح نہیں ہوتے. بچوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. مطلب والدین کو فیس کرنا. ایک خاتون مجھ سے کئی مطلب مہینوں سے سوال کر رہی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ہم دونوں سے آنکھیں نہیں ملاتا ہے. اب اس کے پیچھے ریزنس آپ ڈھونڈیں، نظریں نہیں ملاتا ہے. اور وہ اس نے کہا کہ وہ پب جی کھیلتا رہتا ہے، لیکن پب جی کا بھی وہ شوقین نہیں تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا. اچانک وہ پب جی میں لگ گیا. تو میں نے جب اس کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کا پوچھا تو یہی بات تھی کہ دونوں کے اندر نہیں ہے. ان کے ابا جان خاموش رہتے ہیں، گھر میں آئے تو ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے، بیوی سے کوئی بات نہیں کرتے، اور پھر بالکل ان کا اس طرح کا مزاج ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر ہر دو کو سوچنے کی ضرورت ہے، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی. مزاج اگر بہت زیادہ ہاٹ ہے تو یہ بیوی کا اسمارٹنس ہے کہ وہ کس طرح سے کول کر کے اس کو اپنے حق میں فروٹفل بنائے. وہ ماں جو بچے سے بے انتہا اٹیچ ہوتی ہے، اتنا اٹیچ ہوتی ہے کہ اس کے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کو پوری توجہ دیتی ہے. لیکن آپ اگر مسلمان گھروں کا جائزہ لیں تو جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ 2 سال تک تو بنیادی نیڈ بچے کی ہے کہ اس کو فل اٹینشن ماں کی طرف سے ملے. اب مسلمان معاشرے کا جائزہ لیجئے تو وہاں پر وہ 2 سال کا بچہ گود میں لے کر ایک عورت یہ جنگ لڑ رہی ہوتی ہے کہ ابا کے گھر میں رہیں گی یا اماں کے گھر میں رہیں گی، تمہاری بیٹی کی تم نے تربیت نہیں کی ہے، اس کو لے جائیے. جو اس کے کنسیو ہونے کے وقت سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جھگڑے، مسائل، الجھنیں، تمہارے گھر میں جہیز کم ملا، یہ ساری چیزیں کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. اسٹارٹنگ زندگی ہوتی ہے، وہ بچے کا جو دور ہوتا ہے توجہ دینے کا، وہ عورت کی جو ہے خاتون کے پوری مینٹل جنگ کے اندر چلا جاتا ہے، پورا دور گزر جاتا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے بچے ان کے پڑھتے نہیں، تمہارے بچے اچھے پڑھتے ہیں، فلاں کے اچھے پڑھتے ہیں. تو یہ جو مطلب بچوں کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں تو اسی سے خاندان بگڑ رہا ہے. آپ سوچیں کہ ماضی کی ان خواتین نے ہم لوگوں کو جو خاندانی نظام دیا اس میں تھوڑا بہت شعور باقی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ باشعور لوگ ہیں. لیکن اب ہمارا جو سماج ہے، اس لڑنے بھیڑنے والے سماج میں جہاں ایک اچھا ماحول نہیں ہے، وہ نسل سماج کو دیں گے تو اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے آپ غور کر سکتے ہیں. بہت سارا ایسا مواد ہے جو زوجین کے رشتے، خاندانی استحکام، اور گھر میں بچوں کے لیے کس طرح کا ماحول ہو، بچوں کی تربیت میں کن چیزوں پر فوکس کیا جائے. آپ سوچئے کہ ایک ماں کو اتنا مینٹلی پریزنٹ ہونا پڑتا ہے، جدید تقاضے کے تئیں تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے بچے کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک چارٹ آتا ہے کہ آپ کا بچہ کس مہینے میں بات کر رہا ہے، کون سے مہینے میں چل رہا ہے، کون سے ڈیفیشنسی پیدا ہو رہی ہے. ان چیزوں پر ایک ماں کو شعوری سٹیپ لینے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ بچہ کس طرح ہے. پوری انرجی اس کے صرف بچے پر لگتی ہے. تو اس بچے کے لیے اگر وہ سیکریفائز کرے، گھر کے ڈسپیوٹ کو خود حل کرے، اپنی کاؤنسلنگ کروائے. کاؤنسلنگ میں بھی ایک بات ہے کہ آپ کاؤنسلر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لازماً انڈیویجول ڈفرینسز کا خیال رکھنا چاہیے. انڈیویجول ڈفرینسز بہت میٹر کرتے ہیں کاؤنسلنگ میں. آپ ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہانک نہیں سکتے، بھیا ہمارے پاس تو اس کا عمل بڑا آسان ہے، تم بھی ایسے ہی کر لو. تو یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انڈیویجول ڈفرینسز اور اس کی نیڈ، اس کی پرابلم، یہ ساری چیزوں کو سننا، اس کو حل کرنا ایک گر ہے اور اس کو سیکھ کر کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کاؤنسلنگ جہاں بات سدھرتی تھی وہاں بگڑ کر رہ جائے. تو ان ساری چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے. ساتھ یہ کہ اپنے بچوں کے تعلق سے جو اسٹیپ مطلب ہسبینڈ وائف لیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو بڑے ہونے کے بعد، جیسے اب موبائل تھامتا ہے تو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. میں ان پیرنٹس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جب انبیاء کا کردار دیکھا تو اس میں موت تک وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہم نے انہیں پایا. سورہ لقمان میں ہے کہ اے بیٹے، میرے بیٹے، کب کس وقت کہتے ہیں وہ جب آخری وقت چل رہا ہے اس وقت، اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زمین کی تہوں میں اور پہاڑوں میں پوشیدہ ہو تو اللہ کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو گویا تربیت کا یہ مزاج ہو کہ وہ لاسٹ تک ان کی تربیت کرے، ان کے تمام معاملات پر توجہ دے. اس طرح کی تربیت ابھی جو ہے 10-11 سال کے بعد
सब लोग सोचते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया, वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उस पर वॉच नहीं करते, उसको देखते नहीं है, फिर ये उसको बाहर छोड़ देते हैं। छोटे बच्चे बड़े हो जाएं तो बड़े खुद पल जाते हैं। इस तरह के कंसेप्ट से हम बच्चा तो बड़ा कर लेंगे लेकिन वो ज़माने से हम आहंग नहीं होगा। और फिर जो न्यूट्रिशियस डाइट की बात है कि तवाना और बहुत बोल्ड किस्म की लड़कियां लड़के तलाश कर रही होंगी और ये इस तरह की जो क्या कहेंगे माजूर नस्ल है वो सामने आएगी। तो मैं अपनी बात इसी बात से ख़त्म करूंगी। मेरा टाइम भी मतलब तकरीबन हो चुका है, सवालात का इसमें मौका है कि आप इसी बात पर ख़त्म करूंगी कि हमारे घर के मसाइल को हल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि हर फर्द ये देखे कि इस झगड़े में मेरा कितना रोल है और मैं कितना इसको सुलझा सकता हूँ। और जब ये मसाइल जब एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी ना हो तो जो लाइफ हमारी एक रॉ में गुजर रही है, गुजरती लाइफ पर हमने कभी गौर नहीं किया। मर्द गौर भी नहीं करते इस बात पर कि औरत खातून खुश है या नहीं है, तो वो पलट कर उसको रिसेटल करे कि वाकई जो हमारे साथ से गुजरे तो वो आंख बंद होने के बाद वो कह सके कि उनके जुमले मेरे कान पर आज भी रस बोलते हैं। इस तरह की अमली चीज़ें हैं जो हमको गौर करनी चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अच्छा 5 मिनट बचे हैं, अच्छा ठीक है। तो हाँ, ये इसमें कि हमारे पास जो है जो हमारे सिस्टम है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमको अमली चीज़ जो एक है मेरे जहन से छूट गई थी कि सास है घर में, आप सास के पास जो उसका दिल जीतें, क्योंकि मैं ख़वातीन को सास का दिल जीतने वाली बात इसलिए कर रही हूँ कि ऑटोमेटिकली जब आप घर के जो मौजूद अफराद हैं उन पर मौसर साबित होती हैं तो शोहर पर मौसर साबित होती हैं, वो बहुत करीब हो जाता है। इन चीज़ों को कभी भी ख़वातीन सोचती नहीं है। जब सास को हम ये कहते हैं कि आपके खाने को आपका बेटा बहुत याद करता है, ठीक है, आपने कहा कि बहुत याद करता है, आपकी बहुत तारीफ करता है, हम तारीफ करना उस खातून की पसंद ही नहीं करते हैं। मर्द को गवारा नहीं होता कि वो खातून के पकाए हुए खाने की या उसके कपड़ों की जो तैयार हुई है उसकी चीज़ों की वो तारीफ करें। तभी ये हुआ कि ख़वातीन ने मुझसे, मैंने जब उनसे ये कहा कि भाई तुम इस तरह से करो कि लिबास अच्छा सा तुम्हारा जो अलमारियों में लटका हुआ है वो शादी के लिए नहीं है, उस पर उस शोहर का भी हक है पहन कर तैयार हो, तो कहा देखने की भी फुर्सत नहीं, वो देखते तक नहीं है। तो इन चीज़ों पर रिव्यू करना चाहिए कि मर्द कहाँ पर जो है अपने साथ रहने वाले पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इन चीज़ों से भी कि तारीफ़ी कलमात कहें। वहीं एक बहू ये सोचे कि अपनी सास को भी तारीफ़ की ज़रूरत होती है। मैं इसके एक एग्जाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पर हमको अपना 2 साल का बच्चा, 1 साल 2 साल का बच्चा 2 घंटे के लिए एक काम वाली खाला के पास छोड़ना था। तो उस काम वाली खाला के पास जब हमको बच्चा छोड़ना था तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि इस खाला को अब तुम बहुत ज़्यादा इनायतें करो और उसको बहुत करीब करो और मोहब्बत से लो। वजह उसकी ये कि इतनी मोहब्बत उसको दो ताकि वो आपके बच्चे को, जो आप मौजूद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत से पेश आए। और ऐसे ही हुआ, इनपुट यही मिला। जब हमने उस खाला को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी उसके कपड़े पर, इस पर, तो उसने पूरा अटेंशन दिया अपने बच्चे के ऊपर, पूरा अटेंशन, इतना कि हमारा बच्चा सेटिस्फाई था। वो 2 घंटे में वो आराम से उसको निभा लेती थी और बहुत ज़्यादा उन दोनों के दरमियान अटैचमेंट बन गया था। मेरा ये सवाल है कि हम कहते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पर वैसे ही रहम फरमा जैसा कि बचपन में उन्होंने हम पर रहम फरमाया था। कैसे रहम फरमाया था? लोग तशरीह करते हुए कहते हैं टॉयलेट कर दिया सफाई की। मैं कहती हूँ उसने ऐसे रहम फरमाया था कि किसी खातून ने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे का रंग कम है तो वो कहती थी कि आंखों की चमक देखो कितनी अच्छी है, झट से वो फौरन साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है। इस बच्चे की ये है तो कहती है तिलावत बड़ा अच्छा करता है। मतलब वहां पर माँ कितनी अटैच है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है। वही सपोर्ट की जरूरत आपके वालिदैन को है। जो बीवी आपके वालिदैन की खिदमत कर रही है उससे उतनी भी फीलिंग हो कि वो मोहब्बत से इनपुट दे, यानी कि वो इतनी मोहब्बत से अपने सास के साथ पेश आए क्योंकि आप उसके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हो, और बरमला इजहार करें कि माँ की खिदमत मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप करती हैं, ये आपका हुस्न अखलाक है। अल्लाह शुक्रगुजार लोगों को पसंद करता है, अल्लाह खुद शुक्रगुजारी चाहता है। तो ना सिर्फ ये बल्कि उसके नंदे भी कहें कि भाभी आप बड़ा अच्छा ख्याल रखती हैं, अम्मा का रखें। हमको हमेशा कमी नजर आती है तो हम इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। और जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी को इग्नोर करते हैं तो गोया हमने किसी के दिल की ज़मीन में, उसके सरफेस पर एक ऐसा बीज बोया जो कोई फल नहीं देगा। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बूढ़ी होने लगती है और बहुत तकलीफदा वक्त से गुजरती है तो बहू उकताने लगती है और उसके साथ डंडी मारकर उसका सलूक बेहतर नहीं करती। वो अटैचमेंट, वो मोहब्बत नहीं हो पाती है। वही हमारी बुजुर्ग खवातीन जो आइंदा सास बनेंगी या सास हैं तो उन्हें भी इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि जो लोग उसके साथ हुस्ने सलूक करें वो अपने अब्बा की जागीर ना समझें। उससे हुस्ने सलूक करने वालों से ये सलूक हो कि वो शुक्रगुजारी करें, उनकी तारीफ करें।
اور یہ گر میں نے سیکھا ہے، میں نے اپنی ساس سے، اپنے قوی صاحب کی والدہ سے بھی میں آپ کو ذکر کروں گی کہ ان کی والدہ بھی اکثر اپنی بہوؤں کے پیچھے تعریف کرتی ہیں. میں نے یہ گر سیکھا ہے ان بزرگ خواتین سے کہ وہ پیچھے تعریف کیا کرتی تھی. ذرا امیجن کروں وہ بچے جو کلاس میں ہیں ان کو ایک ٹیچر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری خوبیاں پتہ ہے، مجھے تمہاری خوبیاں پتہ ہے، اور وہ بچی اچانک خوش ہو جاتی ہے. کون سی خوبی؟ کیونکہ ان کی جو خوبیاں ہیں آپ نے انلسٹ کی ہے. ایسے ہی اپنے ساس کی خوبیاں چن چن کے نکالیں، اپنی ساس کی خوبیوں کی لسٹ بنائیں، اپنے شوہر کی خوبیوں کی لسٹ بنائیں. اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے آڈینس سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ سب سے اچھی خوبی آپ کی بیوی کی کیا ہے، تو سوچنے میں تھوڑا وقت لگے گا. ہم پوچھیں ذرا برائی بتاؤ کیا ہے، تو مجموعی طور پر سب آواز آئیں گی وہ شادی کے لیے تب وہ مطالبات بہت ہیں، خرچے بہت ہیں، شاپنگ بہت ہے، بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے. تو ہم اس کو ریپلیس کریں، خوبیوں کی لسٹ فہرست بنائیں. شوہر کی خوبیوں کی فہرست بنائی جائے کہ یہ بہت اچھے ہیں، یہاں کول ہیں، یہاں مشورہ اچھا دیتے ہیں، میری بات مانتے ہیں. کتنی ساری میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ خواتین جو ریئلائز نہیں کرتی ہیں شوہر کے خواتین کے پاس میں شوہر کی شکایت کے لیے ایک انبار ہوتا ہے. آپ بیٹھ جائیے، کوئی بھی محفل میں چلیں اور بیٹھ جائیے اور مطلب بھیس بدل کر آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین کس قسم کی باتیں شوہر کے بارے میں کرتی ہیں، کس طرح سے وہ اوپن مجمع کے اندر ان کی برائیاں کرتی ہیں. تو میرا ایک سوال ان لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بازار شاپنگ کے فل ہیں اور جو مٹیریل وہاں آ رہا ہے سب خواتین کا آ رہا ہے. مطلب اتنی خواتین کو شاپنگ کروائی جا رہی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر خواتین کی سہولت کی چیزیں گھروں میں آ رہی ہیں، اس کے باوجود ناشکری کا یہ عالم ہے کہ شوہر کی شکایتوں کی ایک بڑی لسٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جو بار بار ایڈریس کرتا ہے انسان کو کہ شکر گزاری ہو، تو وہ شکر گزاری نہ صرف اللہ کی ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو. اپنے بچے کو کسی کو چاکلیٹ دیتے ہوئے دیکھیں تو دل میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو دیا، اس کو اور ایکسٹینڈ کرے اس عادت کو. اپنے بچے کو مدد کرتے دیکھیں تو دل میں دعا کریں کہ اسے کرنا چاہیے. مارتے دیکھیں تو اس کو روکیں، اور دوسرے بچے کو نہ مارتے دیکھیں تو اس کو شکر گزار ہوں کہ اس طرح سے اس کے دوست ہے. مطلب شکر گزاری کا وہ پہلو جتنا غالب آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو شکر گزاری کا مطالبہ کرتا ہے وہی انسان کے اندرون کی اصلاح کرے گا. اور انسان کا فوکس جو ہے، اس کا اینگل جو وہ اینگل ہے، وہ اینگل اس کا برائی پہ جہاں اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ ہٹتا جائے گا، اور اس کی اچھائی پر ٹارگٹ وہ اچھی چیزوں کو لسٹ کرنے لگے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان ان چیزوں پہ خود کو فوکس کر لیتا ہے تو اس کی شخصیت اسی ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے مطلب اپنے گھر میں اور جماعت اسلامی کی اس مہم کے ذریعے سے جو مقاصد انہوں نے طے کیے ہیں، ہم نے طے کیے ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنے میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بلکہ ہم خود تیار ہو جائیں دوسروں کے گھر کی اصلاح کرنے کے لیے. میں اسی سے اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس میں مدد فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے.